وادی سہسا کے گاؤں برانڈ میں موجود یہ قلعہ کم و بیش 400 سال پرانی تاریخ رکھتا ہے۔ مغلوں نے برصغیر میں جس طرز تعمیر کی بنیاد رکھی تھی، اس کے اثرات آج بھی ایشیا و یورپ کے آرکیٹیکچر میں واضح طور پر محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ گرچہ بعد میں یورپ کا فن تعمیر مقبول ہوتا چلا گیا، مگر مغلیہ طرز تعمیر کے اثرات کسی نہ کسی شکل میں باقی رہے۔ برانڈ میں موجود یہ قلعہ بھی مغلیہ فن تعمیر اور برصغیر میں مغل بادشاہوں کے عروج و زوال کی کہانی سناتا ہے۔ اس قلعے کی اونچائی سے دیکھیں تو گرد و نواح میں پھیلے ہوئے مناظر فطرت آنکھ کے تل میں سمٹ آتے ہیں۔ یہ قلعہ اپنے اندر فن، جنگ اور ثقافت کی ایک تاریخ رکھتا ہے۔ قلعے میں داخل ہونے کے لیے بنائی گئی سیڑھیاں آج بھی تھوڑی سی شکست و ریخت کے ساتھ موجود ہیں۔ بل کھاتا ہوا زینہ کسی طرح بھی دور جدید کی سٹائلش سیڑھیوں سے کم نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 صدیاں قبل کے یہ معمار فن تعمیر کی باریکیوں سے بخوبی آگاہ تھے۔ قلعے کی دیواروں میں مخصوص قسم کا پتھر استعمال کیا گیا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان پتھروں کو تعمیر میں استعمال سے قبل تراش کر مستطیلی شکل دی گئی تھی۔ پتھروں کو آپس میں جوڑنے کے لیے سیمنٹ یا اس سے مشابہ کوئی مواد استعمال کیا گیا ہے۔ پتھروں کو اتنی مہارت اور کاریگری کے ساتھ پیوست کیا گیا ہے کہ مدت گزر جانے کے باوجود قلعے کی دیواریں سلامت ہیں۔ باقی قلعوں کی طرح یہ قلعہ بھی دفاعی مقاصد کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ دیواروں میں موجود سوراخ اور مخصوص بناوٹ کی جریاں کسی بھی قسم کی نقل و حرکت کے مشاہدے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ قلعے کی دیواروں میں ماضی کے کئی عظیم کردار سانس لیتے محسوس ہوتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ قلعہ برصغیر کے دوسرے مغل بادشاہ ہمایوں کے بیٹے جلال الدین محمد اکبر نے تعمیر کروایا تھا، لیکن یہ محض ایک قیاس آرائی ہے۔ اس حوالے سے کسی قسم کی تاریخی دستاویز موجود نہیں ہے، کیونکہ اکبر کے علاوہ دیگر مغل بادشاہوں نے بھی قلعے تعمیر کروائے تھے۔ عین ممکن ہے کہ یہ قلعہ ان میں سے ایک ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ قلعہ ڈوگرا راج کے دوران تعمیر کیا گیا ہو۔ برصغیر پاک و ہند میں تعمیر کیے جانے والے زیادہ تر قلعے دفاعی مقاصد کے لیے تعمیر کیے گئے تھے۔ ان کا ایک مقصد پیغام رسانی بھی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر قلعے اونچائی پر اور ایک ہی سیدھ میں واقع ہیں۔ اسی قلعے کی سیدھ میں قلعہ تھروچی اور اس سے آگے قلعہ کرجائی موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک قلعے پہ آگ جلائی جاتی تھی تو فوراً دوسرے پہ بھی جل اٹھتی تھی۔ یوں مخصوص قسم کا پیغام ملک کے طول و عرض تک پہنچ جاتا تھا۔ گردش زمانہ کی بدولت یہ قلعہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ اس کے بہت سے آثار مٹ چکے ہیں، مگر اب بھی کثیر تعداد میں لوگ اسے دیکھنے اور غم غلط کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا پکنک پوائنٹ بھی ہے۔ یہاں آنے والے مقامی اور غیر مقامی سیاح بہت سا ٹریش اس قلعے کے حوالے کر جاتے ہیں۔ قلعے کے اندر اگنے والے خود رو پودوں اور جاڑ جنکار کی وجہ سے اس کا مکمل مشاہدہ ممکن نہیں۔ صفائی کا اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے یہ قلعہ تاریخ کے ایک عظیم شاہکار کی بجائے عبرت کا ایک نشان نظر آتا ہے۔ یہ مختلف جنگلی جانوروں کے لیے بھی ایک محفوظ پناہ گاہ بن چکی ہے۔ قلعے میں موجود کنویں کے متعلق مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔
بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کنویں میں ایک شیر رکھا گیا تھا اور قیدیوں کو شیر کے آگے پھینک دیا جاتا تھا، جو چند لمحوں میں ان کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتا تھا۔ بعضوں کے خیال میں یہاں پانی ذخیرہ کیا جاتا تھا تاکہ بوقت ضرورت استعمال کیا جا سکے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہاں سونے یا چاندی وغیرہ کی شکل میں کوئی خزانہ دفن تھا۔ بقول شاعر، کسی جہاز کے صحرا میں ڈوب جانے کی خبر ملی ہے مجھے خواب میں خزانے کی۔ خزانے کی باتیں محض خواب و خیال ہی ہیں۔ ایک بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ یہ قلعہ دفاعی مقاصد کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ قلعے کے تمام برج اور منارے اس حقیقت کے عکاس ہیں۔ کنویں کی شکل کا یہ دائروی خانہ دراصل ایک محفوظ پناہ گاہ ہے جس سے شاید مورچے کا کام لیا جاتا تھا۔ اسے انتہائی مہارت اور فنی چابک دستی سے بنایا گیا ہے۔ دیواروں میں موجود ترچھے سوراخ تیر اندازی یا چھوٹی بندوقوں سے فائر کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ یہ بات انتہائی دلچسپ ہے کہ اس زمانے میں مغلوں کے پاس بارود پھینکنے کی ٹیکنالوجی بھی تھی۔ اس قلعے پہ موجود سپاہی بیرونی حملہ آوروں کی پیش قدمی پہ نظر رکھنے اور انہیں روکنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ قلعے کی دیواریں اتنی مضبوط ہیں کہ بیرونی حملہ آوروں کی توپیں اور گولے اسے نقصان پہنچانے سے قاصر تھے۔ اس زمانے میں قلعے کی فتح دراصل سارے شہر کی فتح تصور کی جاتی تھی، مگر اس قلعے کے آثار بتاتے ہیں کہ یہ بیرونی یلغار کے سامنے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار تھا۔ اس قلعے نے کئی وار اپنی فصیلوں پہ سہ کر اس شہر بے مثال یعنی سہنسا کی حفاظت کی ہوگی۔ محراب نما یہ تہخانہ قلعے کی شمالی جانب موجود ہے۔ مختلف اطراف میں موجود یہ محراب ہر طرف سے بیرونی حملہ آوروں پہ نظر رکھنے اور انہیں روکنے کے لیے تعمیر کیے گئے تھے۔ دیواروں میں موجود ٹیڑھے سوراخ تیر کی رفتار بڑھانے کے لیے بنائے گئے تھے۔ ان سوراخوں سے پھینکے گئے تیر یا چھوٹی بندوقوں سے فائر کیے گئے گولے زیادہ تباہ کن ثابت ہوتے تھے۔ دیواروں میں موجود محرابی شکل کے طاقچوں میں شاید مختلف اشیاء رکھی جاتی تھیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران مغلیہ سلطنت کی بساط لپیٹ دی گئی۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر انگریزوں کی یلغار کو روکنے میں ناکام رہے۔ تب سے لے کر آج تک، چاہے وہ آگرہ کا تاج محل ہو یا وادی سہنسا کے گاؤں برنڈ میں موجود یہ قلعہ، مغلیہ سلطنت کے زوال پہ نوحہ کنا ہیں۔ محکمہ آثار قدیمہ کو چاہیے کہ وہ قلعوں کی شکل میں ان تاریخی یادگاروں کو محفوظ بنانے کا اہتمام کرے، تاکہ نئی نسل نہ صرف تاریخ کے دریچوں میں جھانک سکے بلکہ عبرت کے اسباق بھی پڑھ سکے۔ قلعے کی اونچائی سے اس کے دامن میں آباد گاؤں برنڈ کا دلکش نظارہ دل کو موہ لیتا ہے۔ تا حد نگاہ کھیتوں کا سلسلہ اور دور تک پھیلی ہریالی ذہن و دل کے لیے سامان مسرت ہے۔ جہاں زاد کیسے ہزاروں برس بعد، ایک شہر مدفون کی ہر گلی میں میرے جام و مینا و گلداں کے ریزے ملے ہیں، کہ جیسے وہ اس شہر برباد کا حافظہ ہوں۔ حسن نام کا ایک جوان کوزہ گر ایک نئے شہر میں اپنے کوزے بناتا ہوا، عشق کرتا ہوا، اپنے ماضی کے تاروں میں ہم سے پرویا گیا ہے، ہمیں میں کہ جیسے ہمیں ہوں سمویا گیا ہے۔ کہ ہم تم وہ بارش کے قطرے تھے جو رات بھر سے ہزاروں برس رینگتی رات پر، ایک دریچے کے شیشوں پہ گرتے ہوئے سانپ لہریں بناتے رہے ہیں، اور اب اس جگہ وقت کی صبح ہونے سے پہلے یہ ہم اور یہ نوجوان کوزہ گر ایک رویا میں پھر سے پروئے گئے ہیں۔ جہاں ذات
یہ کیسا کوہنا پرستوں کا انبو ہے، کوزوں کی لاشوں میں اترا ہے۔ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں کبھی جام و مینا کی لم تک نہ پہنچیں۔ یہی آج اس رنگ و روغن کی مخلوق بے جان کو پھر سے الٹنے پلٹنے لگے ہیں۔ یہ ان کے تلے غم کی چنگاریاں پا سکیں گے جو تاریخ کو کھا گئی تھیں؟ وہ طوفان وہ آندیاں پا سکیں گے جو ہر چیخ کو کھا گئی تھی؟ انہیں کیا خبر کس دنک سے میرے رنگ آئے، میرے اور اس نوجوان کوزہ گر کے؟ انہیں کیا خبر کون سی تتلیوں کے پروں سے، انہیں کیا خبر کون سے حسن سے، کون سی ذات سے، کس خد و خال سے میں نے کوزوں کے چہرے اتارے۔ یہ سب لوگ اپنے اسیروں میں ہیں۔ زمانہ جہاں زاد افسوں زدہ برج ہے اور یہ لوگ اس کے اسیروں میں ہیں۔ جوان کوزہ گر ہنس رہا ہے، یہ معصوم وحشی کے اپنے ہی قامت سے یولیدہ دامن ہے، جویا کسی عظمت نارسا کے۔